اللہ تک پہنچنا یہ نبی کی معراج، اور نبی کا قدم اپنے کندھے پر لینا یہ غوث کی معراج۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یہ ہے مقام حضور سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ واقعہ کوئی بولتے نہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، یہ جسم کا واقعہ نہیں ہے، روح کا واقعہ ہے۔ وہ زمانے میں حضور غوث الثقلین تھے کیا؟ ارے حضور غوث الثقلین کا جسم اقدس نہیں تھا، حضور غوث الثقلین کی روح تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جسموں سے 2000 برس پہلے روحیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس روح کے کندھوں پر، اس روح پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم رکھا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مقام کس کا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ براق پر بعد سوار ہوئے، پہلے غوث کی روح پر سوار ہوئے۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقامات عطا فرمائے ہیں، وہ مقامات عطا فرمائے کہ کوئی ان کا ثانی نہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بس سمجھ میں آئے؟ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا کام۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو جا، یہ کہنا عیسیٰ علیہ السلام کا کام۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا کام۔ اور غوث کا کام کیا ہے؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنا غوث کا کام نہیں، قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، یہ غوث کا کام۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ رہے ہیں، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ ہیں، پیغمبر ہیں، غوث الثقلین غیر پیغمبر ہیں۔ قم بِإِذْنِی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا بولنا چاہیے نا، میرے حکم سے زندہ ہو جا فرما رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ کے حکم سے ہی زندہ نہیں ہوتے مردے، اللہ کے محبوب بندوں کے حکم سے بھی مردہ زندہ ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہی کے حکم سے زندہ نہیں ہوتے مردے، اللہ کا جو غوث ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا جو محبوب ہوتا ہے، وہ بھی اپنے حکم سے زندہ کر دیتا ہے، اللہ ہی حکم نہیں دیتا، اسی کا اللہ ہی کا حکم نہیں چلتا، غوث کا بھی حکم چلتا ہے۔ بندگان خدا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، سمجھ میں؟ اور جب غوث اپنے حکم سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اپنے حکم سے، یعنی اپنے حکم سے مردے کو زندہ کرنے کا مطلب کیا؟ خود غوث مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر خود غوث مدد نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا اللہ بھی مدد کرتا ہے، غوث بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، غوث بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے، غوث اعظم بھی دیتے ہیں۔ مردہ اللہ بھی زندہ کرتا ہے، غوث بھی زندہ کرتے ہیں، یہاں اذن اللہ کا لفظ بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کم سے کم یہ فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، احیاء کی نسبت اپنی طرف کی، لیکن کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں غوث اعظم وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں،
کیا فرما رہے ہیں؟ قم باذنی، تو میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو غوث کا حکم صرف زندوں ہی پر نہیں چلتا، مردوں پر چلتا ہے۔ صرف زندے ہی آپ کے فرما بردار نہیں، مردے بھی آپ کے فرما بردار ہیں۔ قم باذنی، اے مردے زندہ ہو جا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قم باذن اللہ نہیں فرماتے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا نہیں، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ قم باذن اللہ میں اور قم باذنی میں ہے فرق۔ قم باذن اللہ میں اور قم باذنی میں ہے فرق۔ وہ مسیحا کا بیان تھا، یہ بیان غوث پاک۔ سر باطن، سر ظاہر، سر باطن، جسم و جان غوث پاک۔ سر ظاہر، سر باطن، جسم و جان غوث پاک۔ لامکاں کہتے ہیں جس کو ہے مکان غوث پاک۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، وہ کیسا حضرت، وہ کیا حضرت، ہمارے پاس آؤ، عمر بھر سمجھائیں گے آپ کو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قم باذنی فرما رہے ہیں، میرے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ وہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم غوث کا حکم نہیں ہے، غوث اعظم وہاں ہے ہی نہیں، اسی لیے فرمایا قم باذنی۔ غوث وہاں موجود نہیں، وہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، وہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہوتے وہاں موجود اور ان کو ان کے ہونے کا شعور ہوتا، ادراک ہوتا، احساس ہوتا، تو وہ کہتے کہ قم باذن اللہ، میں تو غوث ہوں، میں تو محی الدین ہوں، میں تو عبد القادر ہوں، اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ میں تو عبداللہ ہوں، میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہاں غوث خدا میں اس طرح فنا ہو گئے ہیں کہ وہ ہیں ہی نہیں، انہوں نے جائزہ دے دیا ہے، وہ ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کو وہ دکھائی ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور وہاں غوث اعظم ہے ہی نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ وہاں جو ہے وہ کہہ رہا ہے قم باذنی، قم باذنی۔ وہاں غوث نہیں، وہاں خدا ہے، خدا کہہ رہا ہے قم باذنی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فنائیت تامہ کا مقام ہے۔ غوث اعظم اگر وہاں ہوتے تو بولتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ نہیں، وہاں غوث اعظم نہیں ہے، وہاں تو خدا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے قم باذنی۔ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، کفگیر اور چمچہ قومی نشاں ہمارا۔ تو اب وہ جو ہر آواز آئی نا، جو شیر گرجا ہے، تو جوانی آ گئی، بوڑھوں میں، بیماروں میں صحت کی لہر دوڑ گئی، اور جو سو رہے تھے جاگ اٹھے، رونے والے مسکرا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا انقلاب آیا، ایک آواز، وہ جو گڑگڑاہٹ، واہ جناب۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، سب جوان ہیں ماشاءاللہ، وہ دوپہر کا کام ہے ابھی تیار ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ بھول گئے؟ یا اللہ، کیا عرض کر رہا تھا جی؟ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، پناہ ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے غوث اعظم کی زبان سے،
لب و دندان غوث کے ہیں، کلام خدا کا ہے۔ ایسا ہو سکتا کیا حضرت؟ اس سے پہلے ہوگا نا حضرت؟ ایسا ہو سکتا کیا حضرت؟ اس سے پہلے ہو گیا نا حضرت؟ فلما موسیٰ علیہ السلام فلما جاء موسیٰ علیہ السلام نود اننی انا اللہ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، کوہ طور پر آئے، کوہ طور سے نیچے تھے، آگ نظر آئی، آگ نظر آئی، ہم کوہ طور پر پہنچے، آگ کو دیکھا، کوہ طور پر آئے تو درخت میں آگ جل رہی ہے۔ کہاں درخت؟ کہاں درخت میں آگ جل رہی ہے، اس آگ سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ آگ، آگ بول رہی ہے میں اللہ ہوں، درخت بول رہا ہے میں اللہ ہوں۔ سن کے مان رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ غیر اللہ دعویٰ کرے اننی انا اللہ، غیر اللہ سے آواز آئے اننی انا اللہ، مخلوق سے آواز آئے، درخت سے آواز آئے یقیناً میں اللہ ہوں۔ یقیناً یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے، ماننے والے موسیٰ ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے درخت نہیں کہہ رہا ہے، اگرچہ کہ آواز درخت میں سے آ رہی ہے۔ کچھ غلط ہے؟ غلط ہے؟ تپو ارگدا، آواز درخت میں سے آ رہی ہے، درخت بول رہا ہے، درخت ہی بول رہا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ عام حالات میں درخت بولتا نہیں، یہ الگ بات، لیکن آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت سے آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى، من الشجرہ، آواز درخت سے آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، پوری تفصیل کے ساتھ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قول کو کس کا قول سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، دو آدمی نہیں بولنا۔ اللہ کا درخت سے آواز آ رہی ہے، درخت بول رہا ہے، اور درخت سے آواز آ رہی ہے، خدا بول رہا ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے۔ اور اس آواز کو، اس کلام کو موسیٰ علیہ السلام کس کا کلام سمجھ رہے ہیں؟ اس دعوے کو اننی انا اللہ رب العالمین کس کا دعویٰ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب درخت بول سکتا ہے انا اللہ، غوث اعظم خم بیزنی نہیں بول سکتے، تو وہاں درخت آواز دینے والا نہیں تھا، اللہ ہی کلام کر رہا تھا، تجلی اسی کی تھی، درخت سے نکلی۔ اسی طرح کلام خدا کا تھا، غوث کے لب و دندان تھے، وہاں غوث تھا ہی تھے ہی نہیں۔ یہ ہے فنائیت کا مقام، یہ ہے فنائیت کا مقام۔ جب آدمی خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اس وقت آواز آتی ہے، تو جو باقی ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فنائیت کے عالم میں ہیں، فنائیت کے عالم میں ہیں۔ ایک جھونکا آیا، جذب کا غلبہ ہوا، مغلوب الحال ہوئے، فنائیت کے عالم میں پہنچے،
ادھر سے بات آئی، کہا سبحانی ما اعظم شانی، سبحان اللہ نہیں کہا، سبحانی ما اعظم شانی۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، سبحان اللہ کہنے کے بجائے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کیا شان ہے میری، سبحانیت کو اپنی طرف منسوب کر دیا، سبحانی۔ پھر حالت سہو میں آئے، محویت سے گزر کر پھر تقریر جاری ہو گئی۔ تقریر جب ختم ہوئی، آپ کے جو احبا تھے، جو اعزا تھے، جو مریدین تھے، معتقدین تھے، وہ آپ کے قریب آیا کہ کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا سبحانی، میں سبحان ہوں، سمجھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کہا آپ نے، یہ تو دعوی الوہیت ہے، دعوی خدائی ہے۔ کہا ایسا کہا، ایسا کیا، اگر میں کل پھر تقریر کے دوران ایسا جملہ کہوں تو تم ایک نہیں، دو نہیں، دو چار لوگ تلواریں تیز لیے آنا اور میری گردن اڑا دینا، کیونکہ اگر کوئی بندہ ایسا کہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود بایزید بسطامی نے حکم دیا، خود بایزید بسطامی نے حکم دیا کہ کل میری تقریر میں اگر میں ایسا جملہ کہوں سبحانی، میں سبحان ہوں، سبحان تو اللہ ہے، اگر یہ جملہ میں کل استعمال کروں تو میرا سر قلم کر دینا۔ پھر تقریر، پھر کل آئی، تقریر شروع ہوئی، 5 منٹ میں تقریر ختم کرتا ہوں میں اپنی۔ تقریر شروع ہوئی، پھر دوران تقریر غلبہ حال ہوا، محویت میں، شکر کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں، فنائیت کے عالم میں پہنچے، کہا سبحانی ما اعظم شانی۔ پھر حالت وہ ختم ہو گئی، پھر تقریر جاری ہوئی، تقریر ختم ہونے کے بعد لوگوں نے گھیر لیا آپ کو، کہا کہ آج بھی آپ نے وہی کہا، کہا میں نے تو کہہ دیا تھا کل کہ میرا سر قلم کرو، کیوں سر قلم نہیں کیا؟ کل تقریر کے دوران اگر میں پھر ایسا ہی جملہ استعمال کروں تو میرا سر اڑا دینا۔ پھر تقریر میں حضور بایزید بسطامی آئے، یہ پیران پیر کے پیروں میں ہیں، انہی کے سلسلے، لیکن پیران پیر ان سے افضل ہیں۔ جن سے آپ مرید ہوئے ان سے آپ افضل ہیں۔